ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، مشرق وسطیٰ ایک بہت بڑی کشیدگی کے دہانے پر کھڑا تھا، لیکن اب حالات میں ایک ڈرامائی تبدیلی آ چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خطرے کے کنارے سے کامیابی تک کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوا؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اس بحران کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے سیدھا عالمی معیشت کو نشانے پر لے لیا تھا۔ دنیا بھر میں تیل کی سپلائی خطرے میں پڑ گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اثرات ہر ملک اور ہر شخص تک پہنچ سکتے تھے۔ تو یہ سارا خطرہ یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اس کا مرکز تھی آبنائے ہرمز۔ یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے جو خلیج فارس کو باقی دنیا سے جوڑتا ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کی توانائی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اہم ترین گزرگاہ پر کشیدگی آخر بڑی کیسے؟ دراصل ایک ہی وقت میں دو الگ الگ محاذوں نے پورے علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ ایک طرف تو ایران اور امریکہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر آمنے سامنے تھے، اور دوسری طرف اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سرحدی کشیدگی بھی عروج پر تھی۔ بھلے ہی یہ دو الگ محاذ تھے، لیکن ان دونوں نے مل کر پورے خطے کو ایک بہت ہی خطرناک صورتحال میں دھکیل دیا تھا۔ اور پھر حالات نے ایک انتہائی خطرناک موڑ لیا جب ایران نے بڑھتے ہوئے دباؤ کے جواب میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ یہ ایک ایسا قدم ہوتا جو پوری عالمی معیشت کو آپ سمجھ لیں مفلوج کر سکتا تھا، اور اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہوتے۔ لیکن پھر اس شدید تناؤ کے بیچ کشیدگی میں کمی کی پہلی جھلک نظر آئی۔ ایک نازک سی جنگ بندی میں امید کی ایک کرن پیدا کی۔ کشیدگی کم ہونے کی جو پہلی امید پیدا ہوئی وہ آئی اسرائیل حزب اللہ محاذ سے، جہاں دونوں فریق ایک عارضی جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ بھلے ہی یہ کوئی مستقل حل نہیں تھا، لیکن یہ صحیح سمت میں ایک بہت اہم قدم ضرور تھا۔ اور اس جنگ بندی کا سب سے بڑا، سب سے انسانی پہلو یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ یہ اس بات کی ایک تلخ یاد دہانی بھی ہے کہ ایسے تنازعات میں سب سے زیادہ قیمت عام شہریوں کو ہی چکانی پڑتی ہے۔ اور پھر اس بحران میں ایک فیصلہ کن موڑ آیا۔ سفارتی کوششیں رنگ لانے لگیں اور حالات میں ایک واضح تبدیلی نظر آنے لگی۔ اور پھر وہ خبر آئی جس کا سچ پوچھیں تو پوری دنیا کو انتظار تھا۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس ایک اعلان نے عالمی تیل کی سپلائی پر منڈلاتے سب سے بڑے خطرے کو ٹال دیا۔ آبنائے ہرمز کے کھلنے کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر بھی اچھی خبریں آئیں، جیسے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کرانے میں مدد کی پیشکش کی، جو کشیدگی کو مزید کم کرنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ اچھا، ان سفارتی کامیابیوں کا اثر کیا ہوا؟ سیدھا عالمی معیشت پر، اور وہ بھی فوری اور مثبت۔ دنیا بھر کی مارکیٹوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکھ کا سانس لیا۔ اس کا سب سے پہلا اور سب سے واضح اثر نظر آیا تیل کی قیمتوں میں۔ جیسے ہی سپلائی کا خطرہ ٹلا، قیمتیں فوراً گرنے لگیں، جو دنیا بھر کے صارفین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی۔ اور یہ اثر صرف تیل تک ہی محدود نہیں رہا۔ مجموعی طور پر مارکیٹوں نے اس مثبت خبر کا بھرپور خیر مقدم کیا، اور سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ڈگمگا رہا تھا وہ تیزی سے بحال ہونے لگا۔ معمول کی زندگی کی طرف واپسی کا ایک اور اشارہ خطے میں پروازوں کی بحالی ہے۔ فلائٹس کا دوبارہ معمول پر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ فوری خطرہ ٹل چکا ہے۔ تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ کیا یہ ایک پائیدار امن کی شروعات ہے، یا یہ صرف ایک عارضی وقفہ ہے؟ آئیے آگے کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے۔ آبنائے ہرمز کے کھلنے کے باوجود وہاں سیکیورٹی اب بھی بہت سخت ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سطح کے نیچے بنیادی تناؤ اور عدم اعتماد اب بھی موجود ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ واقعی پائیدار استحکام کی طرف پہلے قدم ہے، یا یہ طوفان کے بیچ محض ایک عارضی سکون ہے؟